الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے امانت کی ادائیگی کا حکم، اس کی فضیلت، اس پر ابھارنا۔ یہ پہلی روایت ہے جو متفق علیہ روایت ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے راوی سیدنا حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فقد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، ان میں سے ایک چیز کو تو میں نے دیکھ لیا، بچشم سر اس کا مشاہدہ کر لیا، اور دوسری جو پیش گوئی آپ نے فرمائی تھی میں اس کے انتظار میں ہوں۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ حدثنا، آپ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بے شک امانت اتری انسانوں کے دلوں کی گہرائی میں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دلوں کی گہرائی میں امانت کو اتارا۔ ثم نزل القرآن، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، تو انہوں نے وہ جو امانت تھی اس کو جان لیا، اس کو پہچان لیا قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے۔ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا گیا تھا، جو قرآن مجید کی مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو عرض کیا گیا تھا کہ اس امانت کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے ہے کہ اس سے مراد دین ہے، ایک رائے ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد تمام فرائض دینیہ ہیں، دین کے جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عائد کیے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ امانت کیا ہے؟ بنیادی طور پہ امانت وہ تکلیف ہے، وہ اختیار ہے خیر و شر کے درمیان آپٹ کرنے کا، جو انسانوں کو حاصل ہے یا جنات کو حاصل ہے۔ باقی جو یہ کائنات ہے یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے ایک مطیع و فرما بردار کی طرح حاضر ہے، لیکن ان کے اندر اختیار نہیں ہے، یہ انحراف نہیں کر سکتی۔ جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، جو امر ان پر کیا ہے، اس سے سرے منہ انحراف یہ کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو امانت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے، تو مکلف ٹھہرانے کی لازمی شرط کیا ہے کہ اختیار بھی دیں، دونوں راہیں کھول دیں۔ جو کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راہیں کھول دیں، اما شاکرن و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار ہو جائے اور چاہے ناشکرہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہی جو امانت ہے، وہی جو ٹرسٹ ہے، وہی جو تکلیف ہے، وہی جو خیر و شر کا شعور ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کی فطرت میں انسٹال کر دیا۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے بعد اس کے والدین ہیں، اس کا ماحول ہے، اس کی اپ برنگنگ ہے، اس کی تعلیم ہے، خارجی کنڈیشننگ ہے جو اس کو یہودی بنا دیتی ہے یا نصرانی بنا دیتی ہے یا مجوسی بنا دیتی ہے۔ تو وہ جو پوٹینشل ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وحی کا مخاطب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان پر وحی نازل کی ہے، تو اس کی قبولیت کی بنیادی استعداد انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، پہلے سے دے کر بھیجا گیا۔ اسی کو یہاں امانت کہا گیا کہ وہ جو ایک امانت داری کا وصف ہے، وہ جو اللہ سے ایک تعلق ہے، وہ جو اللہ کی محبت اور معرفت ہے،
وہ انسان کے دلوں کی جڑوں میں اتار دی گئی۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آئے اور آپ کی سنت بھی لوگوں کے سامنے آئی۔ تو پھر وہ جو فطرت ان کو دے کر بھیجا گیا تھا اور یہ جو ہدایت خارج سے ملی ہے، یہ گویا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر گئیں۔ وہ جو فطرت کی روشنی تھی اور یہ جو قرآن و سنت ان کو ملا، یہ مل گئے۔ اس کو سورہ نور میں کہا ہے نا کہ نور علی نور۔ اس کو امام رازی نے کہا کہ وحی علی العقل، کہ عقل اور وحی، جس کو یہاں پہ فطرت کہا گیا، جس کو یہاں امانت کہا گیا۔ تو ایک نور وہ ہے جو دے کر بھیجے گئے ہم، جس کو یہاں امانت کہا گیا ہے، اور ایک نور وہ ہے جو خارج میں پیغمبروں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ امانت کو نازل کیا گیا انسانوں کے دلوں کی جڑوں میں، گہرائیوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو لوگوں نے اس ہدایت کو، اس امانت کو، اس فطرت کو پہچان لیا قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے۔ ثم حدثنا عن رفع الامانہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو امانت ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ انسانوں کے اندر وہ جو اللہ سے تعلق ہے، وہ جو فطرت ہے، وہ مسخ ہونی شروع ہو جائے گی، امانت اٹھائی جائے گی، اور اس کا اظہار انسانی رویوں میں بھی ظاہر ہوگا۔ بنیادی جوہر تو ایک ہی ہے نا، کہ وہ جو اللہ سے تعلق ہے وہ ایک امانت ہے، اور بندوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ بھی امانت ہی پر جو ہے استوار ہے، امانت ہی پر قائم ہے۔ تو کہا کہ پھر اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا تھا کہ وہ امانت اٹھ جائے گی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا، آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ینام الرجل النوم فتقبض الامانۃ من قلبہ، کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور کیا ہوگا کہ اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، امانت قبض کر لی جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے جو امانت قبض کر لی جائے گی یہ ایسے نہیں ہے، یہ آربیٹریری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی ان لوگوں کو امانت سے محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ ظاہری بات ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت دی ہے، جب انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس طرح بھی آپ نے سنا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور نوازیں گے، لیکن اگر تم ناقدری کرو گے تو ہم تمہیں محروم بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے بائبل میں، انہوں نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو تمہیں ایک ڈھیلا دے کے آزمایا گیا ہے، اگر تم اس ڈھیلے کی قدر کرو گے تو اللہ تمہیں خزانہ بھی دے گا۔ تو ایک تمہیں بہت بڑی چیز دی ہے، تمہارے اندر فطرت میں جو ہے اللہ نے اپنی روشنی رکھ دی ہے، اگر تم اس کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا، ابدی بادشاہت عطا کرے گا۔ تو کہا کہ انسان سوئے گا اور اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے امانت جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی اس کے دل سے۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَقْتِ، اور پھر امانت اڑ جائے گی لیکن اس کا ایک نشان سا باقی رہ جائے گا، ایک ٹریس سا رہ جائے گا اس کا۔ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، اور پھر انسان ایک نیند سوئے گا اور پھر امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، تو پھر اس کا اثر ایسے رہ جائے گا جیسے کوئی چھالا سا ہوتا ہے، کوئی چھالا ہے، کوئی چھائی سی ہے، اس طرح رہ جائے گا۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی کہ کَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، جیسے کوئی انگارہ ہو اور اس انگارے کو تم اپنے پاؤں پر دھکیلو، پاؤں پر مارو، فَنَفِتَ فَتَرَاهُ مُنْبَتِرًا مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، اور پھر وہ چھالا سا بن جائے گا اور تم اس کو دیکھو گے کہ جیسے وہ ابھرا ہوا ہے حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی چھالا کیا ہوتا ہے؟ چھالے کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا، چھالا بس ایک ابھار ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا لیکوڈ ہوتا ہے، اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ جس طریقے سے انگارہ تم جو ہے اپنے پاؤں پہ لڑکاؤ گے تو ایک چھالا سا بن جائے گا، آبلا سا پڑ جائے گا، ابھرا ہوا لگے گا حالانکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے مثال کے لیے ثم اخذ حساتا فدحرجہ علی رجلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی اور کنکری لے کے اپنے پاؤں کی طرف اس کو اچھالا، پاؤں پر مار دیا۔ یعنی یہ بتانے کے لیے دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھالا پڑ جائے، کوئی انگارہ تمہارے پاؤں پہ لگ جائے، اس سے جو چھالا پڑ جائے ویسا رہ جائے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ امانت گویا بالکل ہی زائل ہو جائے گی، بس اس کا نشان رہ جائے گا، لگے گا ایسا مصنوعی طور پہ کہ کوئی چیز ہے حالانکہ اس کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔
پھر فرمایا فیصبح الناس یتبایعون، پھر وقت یہ آ جائے گا کہ لوگ صبح کے وقت ایک دوسرے سے مول تول کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، فلا یکاد احد یؤدی الامانہ، تو قریب ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ پایا جائے کہ جو امانت داری کا وصف رکھے، جو ڈیلنگ کے اندر، ٹرانزیکشنز کے اندر امانت کا اور فیئرنس کا رویہ اختیار کرے، حتیٰ یقال، اور صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ یہ کہا جائے گا ان فی بنی فلان رجلا امینا، بھئی فلاں شخص کے بیٹے کے ہاں فلاں محلے میں فلاں قبیلے میں ایک صاحب ہے رجلا امینا، کہ بھئی ایک امانت دار صاحب فلاں قبیلے میں ہیں، فلاں صاحب کی بیٹوں میں ہے، یعنی جیسے کہا جائے گا کہ بھئی اب جیسے کوئی رہا ہی نہیں آدمی جو ڈیلنگ میں فیئر ہو، لیکن فلاں جگہ پہ ایک صاحب ہے، فلاں مارکیٹ میں فلاں محلے میں ایک صاحب ہیں جو امانت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جو فیئر ڈیلنگ کرتے ہیں، حتیٰ یقال للرجل، یہاں تک کہ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا ما اجلدہ ما اظرفہ ما عاقلہ، لوگوں کی تعریف میں یہ بات کہی جائے گی کہ کتنا مضبوط آدمی ہے، کتنا جیدار آدمی ہے، کتنا ہوشیار آدمی ہے، کتنا عقل مند آدمی، یعنی لوگوں کی تعریف کی جائے گی کہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ورلڈلی وائز ہیں، بہت کامی آدمی ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، بہت مضبوط ہیں ہر لحاظ سے، ذہنی صلاحیت بھی بہت مضبوط ہے، فزیکلی بھی بہت فٹ ہیں، لیکن حال کیا ہوگا وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو، یعنی ویسے لوگ بڑے بول بچن ہوں گے، بہت تیز ترار ہوں گے، ایسے لگے گا کہ جیسے بہت کامیاب آدمی ہے، دنیا میں بہت آگے جا رہے ہیں، فزیکلی بہت فٹ ہیں اور بہت جو ہے عقل مند آدمی ہیں، ان کی عقل مندی کی جو ہے مثالیں دی جا رہی ہیں، لیکن ایمان سے خالی ہوں گے۔ یہ آج دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں بھی اب بہت ہو گئے کہ اب جو ہے ذہانت کا مطلب کیا ہے؟ چمک دمک، دماغ کی چمک دمک، چکر بازی، مکاری، چالاکی، جو جس آدمی کو جتنا بیوقوف بنا سکے، شیشے میں اتار سکے اور جو ہے اس کو مونڈھا مار کے آگے نکل سکے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو کہا کہ کامیابی کے تصورات بس یہ ہو جائیں گے، یعنی ظاہر بات جب سماج اچھا ہوتا ہے، صالحیت پر قائم ہوتا ہے، تو دینداری کی بنیاد پر لوگوں کی ہائرارکی قائم ہوتی ہے۔ کون آدمی بڑا ہے سماج میں؟ جو صاحب تقویٰ ہے، جو صاحب ورع ہے، جو صاحب ایمان ہے۔ لیکن جب معاشرے میں، سماج میں زوال آ جاتا ہے تو یہ قدریں بالکل ایک طرف رہ جاتی ہیں، اور دنیا میں کون آگے ہے، دنیا کمانے میں، دنیا حاصل کرنے میں کون کتنا تیز ترار اور کتنا مضبوط ہے، اس آدمی کی قدر ہوتی۔ تو کہا کہ صورتحال یہی ہو جائے گی کہ آدمی کی تعریف کی جائے گی، کیا ہوش مند آدمی ہے، کیا عاقل ہے، کیا فہیم ہے، اور کیا جو ہے وہ چالاک آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت گزرا ہے ایسا، وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَایَعْتُ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مجھے یہ کوئی ہیڈک تھا ہی نہیں میرا کہ میں کس کے ساتھ کاروبار کروں، میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کروں۔ لَإِن كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، اگر میں جس سے ڈیل کر رہا ہوں، جس سے معاملہ کر رہا ہوں، وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو آمادہ کرے گا، اس کو مجبور کرے گا کہ وہ میرا حق مجھے لوٹا دے، میرا مال مجھے لوٹا دے، یا میرا پیسہ مجھے لوٹا دے۔ یعنی اگر ظاہر بات سماج اچھا ہو، خیر پر ہو، تو اہل ایمان سے اگر آپ معاملہ کر رہے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے مطمئن ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مسلمان ہے کون؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور کہا کہ مومن کون ہے؟ کہ جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، محفوظ ہوں۔ تو کہا کہ اگر صاحب ایمان سے میں کوئی ڈیل کرتا تھا تو مجھے اطمینان ہوتا تھا کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے، صاحب دین ہے، اس کا دین اس کو کمپیل کرے گا کہ مجھ تک میرا حق واپس کر دے، میرا سودا دے دے یا مجھے مال دے دے۔ وَلَئِن كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدُّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، اور اگر میں جس سے ڈیل کرتا ہوں یہودی ہے یا نصرانی ہے تو وہ جو ہے میرا حق یا میرا مال یا روپیہ پیسہ مجھ تک لوٹا دے گا، اس کا کارندہ، اس کا نگران۔ یعنی ظاہری بات ہے اگر میں معاملہ کسی ذمی سے کروں گا، ایک کسی ایسے آدمی سے کہ جو اہل عہد میں سے ہے، جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو جو اس کا گارڈین ہے، جو اس کا انچارج ہے،
جو اس کا نگران ہے وہ مجھ تک میرا مال، میرا حق، میرا روپیہ پیسہ لوٹا دے گا۔ وَأَمَّا الْيَوْمِ، لیکن آج اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں تم میں سے تجارت نہیں کرتا، خرید و فروخت نہیں کرتا مگر فلاں فلاں شخص سے۔ اب ظاہری بات ہے بے تکلف ہر ایک سے معاملہ نہیں کرتا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ امانت داری کا وصف جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور بندوں کے درمیان آپس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں بھی ظاہر ہوتا ہے، لگتا ہے کہ امانت داری کا وہ وصف اب بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ اور اب میرا شدت تعصب یہ ہے کہ اب میں ہر ایک سے بے تکلف کاروبار نہیں کرتا، میں فلاں جو معتمد لوگ ہیں، جو معتبر لوگ ہیں، بس ان کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے سیدنا حذیفہ جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ زمانہ تو بہت ہی خیر والا زمانہ تھا نا، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رکھا ہے، اکابر صحابہ کو دیکھ رکھا ہے، تو وہ لوگ، وہ صحابہ خاص طور پہ جن کی عمر زیادہ ہوئی ہے، اب انہوں نے عمر کا بہت سا حصہ تابعین میں گزارا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ کوئی دو نسلیں ایسی نہیں ہو سکتی جس میں اتنا بڑا گیپ ہو، یعنی وہ صاحب، وہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی صحبت اٹھائی ہے، اور جس نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی صحبت نہیں اٹھائی، اس میں گویا زمین آسمان جیسا فرق ہے۔ تو ظاہر بات یہی ان کو احساس ہوتا تھا، ورنہ ظاہری بات ہے یہ بھی خیر ہی کا زمانہ تھا نا، تابعین کا زمانہ بھی خیر ہی کا زمانہ تھا، لیکن وہی بات ہے کہ شدت تعصب ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بھی ہمیں اس طرح کا جملہ ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی بہت طویل عمر انہوں نے پائی ہے، 92-93 برس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیے ہیں، تو اس طرح کا تعصب ان کا بھی ملتا ہے۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر صحابہ کرام، تم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے نا، اکابر صحابہ کو تم دیکھ لیتے تو تم ان کو دیوانہ سمجھتے، تم ان کو مجنون سمجھتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تم سے کافر سمجھ کے تم سے قتال کرتے۔ یعنی اتنا گیپ ہوتا ہے، حالانکہ اتنا گیپ ہوتا نہیں ہے لیکن شدت تعصب ان کا بہت زیادہ ہے۔ تو اس روایت میں بھی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ امانت جو ہے وہ اتاری گئی انسان کے دلوں کی جڑوں میں، اور پھر جب قرآن و سنت آ گیا تو لوگوں نے اس کو پہچان لیا قرآن و سنت کے ذریعے، لیکن پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے وہ امانت داری ان کے اندر سے اٹھائی جانے لگی۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، انسان اگر توبہ کر لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو پڑا رہتا ہے، پھر ایک اور گناہ کیا، پھر ایک اور کیا، یہاں تک کہ دھبے پڑ کر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہی حالت ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، دل پر زنگ آ جاتا ہے، دل کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس امانت کو لوز کر دیں گے، یہاں تک کہ پھر آپس کے معاملات میں بھی کوئی شخص امین نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت داری کے وصف پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔